بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد من علامات النجح فی النہایات الرجوع الی اللہ فی البدایات۔ رجوع الی اللہ یعنی مقصود کو پا لینے کی علامات۔ مقصود کو پا لینے کی علامت ہے کہ ابتدا میں بندے کا رجوع الی اللہ کی طرف زیادہ رجحان ہو، بندے کا رجوع الی اللہ کی طرف بہت زیادہ اہتمام ہو۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ انسان مقصود کو پا لینے کی طرف چل پڑا ہے۔ بدایات ابتدا کو کہتے ہیں، نہایات انتہا کو کہتے ہیں، نجح کہتے ہیں مقصود کو پا لینا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس کا ابتدا میں مجاہدہ زیادہ ہوگا اسی کا انتہا میں مشاہدہ بھی زیادہ ہوگا، یعنی جتنی ابتدا مضبوط ہوگی اتنی ہی انتہا مضبوط ہوگی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا، السلوک لہ بدایۃ و نہایۃ تکون صحۃ النہایۃ علی قدر صحۃ البدایہ۔ سلوک کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، جتنی ابتدا اچھی ہوگی اتنی ہی انتہا اچھی ہوگی۔ ابتدا میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ لہذا بندہ میں یہ بات آنی چاہیے، اس کے ذہن میں یہ بات نہ رکھے کہ میں نے محنت کی ہے، میں نے مجاہدہ کیا ہے، میں نے مشقت کی ہے، کیونکہ جب تک میں نہیں نکلے گی نا اس وقت تک منزل نہیں نصیب ہوگی۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اگر ایک چٹانگ محنت کرے تو ایک من اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اب اس کو قبول کر لیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے اور اس کے دلی ارادوں کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ سورہ انفال میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ انسان اس کے دل کے درمیان میں آر بن جاتے ہیں۔ جب معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اے اللہ، جو ذکر میں ہم بیٹھ رہے ہیں وہ بھی آپ کی دی ہوئی توفیق ہے، لہٰذا اللہ کریم اب اس کو قبول بھی فرما لیجئے۔ یوں منزل آسان ہو جائے گی اور منزل مقصود تک پہنچنا ممکن ہو جائے گا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کیا فائدہ فکر و بیش و کم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر و بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ کہ ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ بھی ہوگا مولا تیرے کرم سے ہوگا۔ یعنی اب تک جو کچھ ہوا وہ بھی تیرے کرم سے ہوا، اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا اللہ کریم وہ آپ کے کرم سے ہوگا۔ تو ابتدا میں رجوع الی اللہ کا زیادہ ہونا، شوق، محنت، لگن کا پایا جانا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی منزل بھی بہت اچھی ہوگی۔ ابن عجیبہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے ایقاظ الہمم میں، فرماتے ہیں اذا کانت البدایۃ فی اللہ کانت النہایۃ الی اللہ، اذا کانت البدایۃ فی اللہ کانت النہایۃ الی اللہ، اگر بدایت اللہ کے فضل کے ساتھ شروع ہوئی تو نہایت بھی اللہ کے فضل کے ساتھ انسان کو حاصل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ابو یعقوب نہر جوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں من کان شبعہ بالطعام لم یزل جائعا، جس بندے کو کھانے کی ہوس ہوتی ہے اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ پیٹ بھر جاتا ہے مگر دل نہیں بھرتا۔ دل کی حالت وہی ہوتی ہے
کہ بیوی چیزیں سمیٹنے لگے تو خاوند صاحب نے کہا گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں دم ہے، گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر مینا میرے آگے ہے۔ آگے فرماتے ہیں من کان غناء بالمال لم یزل فقیرا، جس کو مال کی ہوس ہو اس کی فقیری ختم نہیں ہوتی۔ مزید فرماتے ہیں ومن قصد بحاجتہ الخلق لم یزل محروما، جو غیر اللہ سے اپنے مقصد حاصل کرنے کی امید لگاتا رہتا ہے اس کی محرومی ختم نہیں ہوتی۔ اور آخر میں فرمایا من استعان من فی امری ہی بغیر اللہ لم یزل مخذولا، یعنی جو اپنے کام میں غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے اس کی شرمندگی ختم نہیں ہوتی۔ بہت عام اور کام کی باتیں ہیں، کاش میں اور آپ سمجھیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلی بات، جس بندے کو کھانے کی ہوس ہوتی ہے اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اور جس کو مال کی ہوس ہوتی ہے اس کی فقیری ختم نہیں ہوتی، اور جو غیر اللہ سے اپنے مقصد حاصل کرنے کی امیدیں لگاتا ہے اس کی محرومی ختم نہیں ہوتی، اور جو اپنے کام میں غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے اس کی شرمندگی ساری زندگی ختم نہیں ہوتی۔ یہ جو نفسانی تعلقات ہیں نا، یہ ناپائیدار ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات نکتہ کی سمجھ لیجئے کہ جن دو بندوں کے درمیان محبت کی بنیاد نفسانی خواہش پر ہوتی ہے، اللہ جل شانہ ان میں یقیناً جدائی کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ سالوں کا مشاہدہ ہے، جس تعلق کی بنیاد نفسانی خواہش پر ہوگی اللہ محب اور محبوب میں یقیناً جدائی ڈالیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ تم نے نفس کی خواہش کو بنیاد بنایا تھا، اب دیکھو میں تمہیں کیسے جدا کرتا ہوں۔ بہت سارے تجربات آج دنیا کہتی ہے نا محبت کی شادی کی تھی مگر طلاق ہوگی۔ محبت کی شادی کرنے والوں کو طلاق کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی بنیاد نفسانی خواہش پر ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کو جدا کر دیتے ہیں۔ اور کئی دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو شادی بھی کر لیتے ہیں میاں بیوی میں سے ایک کم ادھر ہوتا ہے ایک کم ادھر ہوتا ہے۔ آج دنیا میں بعض ملک ایسے بھی ہیں کہ جن میں شادی کے بعد 85% طلاق کی شرح ہو چکی ہے، جو کہ بنیاد شہوت پر ہے، لہذا جدائیاں تو ہونی ہیں۔ تصوف اور سلوک کا حاصل حصول نچوڑ لب لباب مخلوق سے انقطاع ہے۔ حاصل سلوک کیا ہے کہ انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرے تاکہ مخلوق سے انقطاع ہو جائے۔ قرآن کریم میں اس کی دلیل ملتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مزمل میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے ہو کر رہو۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ رب کا نام کیا ہے تو آپ بتلائیے کیا نام ہے؟ اللہ۔ اللہ، مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تبتل نصیب ہو جائے، تمہارا دل مخلوق سے کٹ جائے اور اللہ جل جلالہ سے جڑ جائے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کلمے کا نچوڑ یہ ہے کہ مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق کے ساتھ جڑو، یعنی مخلوق کے ساتھ تعلق دنیا کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اللہ جل جلالہ کی وجہ سے ہو، یہ سلوک کا نچوڑ ہے۔ اور جو مخلوق سے کٹے گا نہیں وہ اللہ سے جڑے گا کیسے؟ اگر ایک پرندے کے پاؤں میں آپ نے دھاگا باندھا ہوا ہے تو وہ کیسے اڑے گا؟ کوشش بھی کرے گا، پھڑپھڑائے گا، مگر وہیں کا وہیں رہے گا۔ اسی طرح چند دھاگے ہیں جن میں انسان بندھا ہوتا ہے، وہ پرواز کرنا بھی چاہے تب بھی اللہ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ یہ دھاگے ہمارے دشمن ہیں اور جنہوں نے ہمیں گرفتار کیا ہوا ہے۔ انسان کے بڑے بڑے دشمن ہیں، جن میں سے ایک دشمن انسان کا دنیا ہے، اور اسی انداز میں ایک انسان کا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ اسی انداز میں
تیسرا دشمن جو انسان کا ہے دنیا اور شیطان کے بعد وہ مخلوق ہے، اور اس مخلوق کے بعد چوتھا بڑا دشمن انسان کا نفس ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ اسپیس پہ بات کریں گے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مروزات کو سمجھ کے اپنے آپ کو اللہ جل جلالہ کی محبت میں مزین کر کے منزل مقصود رجوع اللہ کو منزل مقصود تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔